تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آئیے دوستوں، آج آپ کے سامنے ایک ویڈیو لانے والا ہوں جو آل رسول اولاد علی حضرت سید سکندر شاہ جیلانی نے ایک بیان دیا ہے آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ کس طریقے سے آج ہمارے اوپر پرچہ کاٹا جا رہا ہے آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنے پر۔ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ٹریڈ چل رہا ہے، کافی دن سے یہ چل رہا ہے، اس کے اوپر آپ ایک آدھے گھنٹے کے موضوع اور تقریر بتانے سے پہلے گزارش کروں گا برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ دیکھیں سائڈ وینڈو میں لگی ہوئی ویڈیو۔ والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله مولانا العظيم۔ مفتی صاحب نے جو باتیں بتائی ہے، چاروں کونوں سے آپ کو پورے دین کا نچوڑ دے دیا۔ میں آیا تب سوچ رہا تھا گاڑی میں کہ اس پہ بولوں گا، اس سے بولوں گا، لیکن مفتی صاحب نے کوئی کونا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ آپ کو میں کیا بولوں، کیا بتاؤں، کیا سمجھاؤں؟ مفتی صاحب سب کچھ سمجھا کے چلے۔ خیر، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہم سادے سمپل لوگ ہیں، ہمیں بڑے بڑے یہ کیا بولتے ہیں، بم، یہ کیا بولتے ہیں، وہ ان کی ضرورت نہیں۔ مفتی صاحب نے آپ کو بتایا وہ علم والے ہیں، ان کے مسئلے پہ عمل کریں، بہتر رہے گا۔ ہم تو سادے سمپل ہے، اس میں چلے سمجھے کہ نہیں۔ زیادہ آپ راکٹ اوپر چڑھائیں گے تو ہمیں بھی چڑھنا ہے، چڑھ تو جائیں گے، پھر پکڑے گا کون نیچے گرے تو تب آپ ہٹ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے حضرت ابھی کہہ رہے تھے کہ آئی لو محمد کہنے میں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے حضرت، ہمارا تو سارا کچھ حضور کے لیے ہے، سمجھے؟ ہم تو بنے ہی حضور کے لیے۔ یہ کوئی جعلی بدماش ہوگا جس نے پرچہ کاٹ دیا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا نا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میرا دل میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ 1500 سالہ ولادت مصطفیٰ برتھ ڈے، لوگ تو ریلیوں کی، جلوس کی، نعت کی، پروگرام کی شکل میں بنا رہے تھے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ لوگوں، تم نے صرف اسلام کی حد میں مسلمانوں تک محدود کر دیا میرے محبوب کے میلاد کی، ولادتوں کی مبارکی دینے۔ اگر تم اس حد تک محدود ہو تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو، یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ حضور کی ولادت کو 1500 سال ہوئے، اسلام کو 1500 سال نہیں ہوئے۔ جب سے انسان اور آدم کی آدمیت ہے تب سے اسلام ہے۔ یہ حضور پیدا ہوئے ہیں اس کو 1500 سال ہوئے ہیں، تو یہ جو اعتراض ہوتے ہیں وہ تو سائیڈ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ میں بتا رہا تھا کہ اگر تم اپنے حد تک اہل ایمان، اہل اسلام عید میلاد کو محدود رکھتے ہو تو رب کی ذات نے چاہا ہوگا کہ میرے محبوب کا نام اپنوں کے اسٹیٹس پہ اور دلوں پہ اور زبان پہ آئے، اسی طرح غیروں کی بھی زبان پہ آئے، اور آئے کیسے؟ آئی لو محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں اس وقت تیز ہائی فائی ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہ تو پرچے تم بھلے کاٹو، کوئی بات نہیں ہے، ورنہ ہمارا تو ازل سے فیصلہ ہے ابد تک۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ تم تو ایک پرچہ کاٹتے ہو، اگر ہمارے پاس کروڑوں جانے بھی ہوں تو حضور کے قدموں کی دھول پہ قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔
اور ہماری زندگی کا حاصل و مقصد یہی ہے. سمجھیں؟ اگر میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اگر صلاح الدین ایوبی پیدا کرنا ہو تو ایسی گستاخی دوبارہ مت کرنا، ورنہ ہماری قوم کا ایک نچلے درجے کا ادنا سا شخص حضور کی وہ بھلے وہ چرسیا، وہ بھلے وہ شرابی دارودی کوئی بھی ہو، لیکن اگر تم نے جرأت کی محمد کے نام کی گستاخی کی تو پھر وہ چرسیا دارودیا ہم میں ہیرو بن جائے. اکثر ہم نے دیکھا ہے حضور کے نام کی، حضور کے عزت کی، ناموس کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے تو پیچھے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں اور چھوٹے بازی لے جاتے ہیں. تو یہ خیال نکال دے کہ اسٹیٹ سے ہمارے طبقے میں سے کوئی آئے گا نہیں. اگر ناموس سے رسالت پر آنچ آئی تو پھر ان میں سے کوئی اٹھ کے آئے گا. سمجھیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. وہ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ میں آپ کو لمبی توڑی تک وقت کافی ہو گیا ہے، بس اتنا کہوں گا اس دور کے اندر اگر جینا ہے تو پھر حضور کے نام پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، حضور کے نام کو عام کریں اور جوشیلے انداز میں جتنا ہو سکے فخر سے کہو آئی لو محمد. اپنا تو کہے آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کی ہر سائڈ سے گیر بھی پڑے تو وہ بھی کہے آئی لو. سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ اس لیے ہمیشہ، اور یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ سب تو ٹھیک ہے، مفتی صاحب ابھی فرما رہے ہیں، یہ سب تو ٹھیک ہے، جوشیلے انداز ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی تحدیث تک لے جائیں. ہماری پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ہر مسئلے کو چھیڑا جا رہا ہے، ہمیں ہر طرح سے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ چنگیز کا ایک جگہ کہیں چلا گیا، شاید ٹورسٹ کے ایریے میں چلا گیا. آج جو ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کی وجہ بتا رہا ہوں میں. چلا گیا، 2-4 لاکھ اہل ایمان کو گرفتار کر کے سامنے کھڑا کر دیا، سب کو ہتھکڑیاں لگا کر سوال پوچھنے لگا. چنگیز خان کا نام تھا، اس نے سب سے پوچھا اگر میرے ایک سوال کا جواب تم دے دو گے نا تو میں تم سب کو بخش دوں، اگر میرے سوال کا جواب نہ دے سکے نا تو میں تمہیں سب کو. 2-3 لاکھ ہتھکڑیاں لگی ہوئی لوگ سامنے کھڑے ہیں. کہا پوچھ، شاید جواب مل جائے تو ہمیں بخش دے. کہا میرا سوال یہ کہ تم مسلمان ہو اور تم کہتے ہو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہاں تمہیں مارنے کاٹنے آیا ہوں، کیا تمہاری مرضی سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے آیا ہوں یا اللہ کی مرضی سے؟ سوال تھوڑا ہارڈ تھا، اگر دماغ لگائے تو کوئی ہارڈ نہیں. سب سے پوچھا، کسی کو کوئی جواب نہیں آیا. سپاہیوں کو آرڈر ہو گیا تلواریں اونچی کریں اور ان کی گردن اڑا دیں. ایک اللہ کے ولی کو بھی ہتھکڑی لگی ہوئی. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں، وہ ایسے وقت میں کام آتے ہیں، نیا پار لگا جاتے ہیں. خیر اللہ کے ولی آگے آئے کہا میں جواب دیتا ہوں. کہا 2 جواب. کا سوال کرتے رہا، کیا سوال ہے؟ کہا اگر میرے سوال کا جواب تم نے دے دیا تو تمہارے ایک کے جواب کی وجہ سے یہ سارے بخشے جائیں، اگر نہیں دے سکے تو یہ سارے مارے جائیں گے. کا سوال کر. کا سوال یہ ہے
کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں یا اللہ کی مرضی سے؟ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں یا اللہ کی مرضی سے آیا ہوں؟ تو اللہ والے بولے اے چنگیز تو نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اللہ کی مرضی سے آیا ہے، تو نہ اللہ کے بھیجنے سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے آیا ہے۔ تو چنگیز بھی ہکا پکا کہ یہ کیسے، تو پھر میں کیسے آیا ہوں یہ بتاؤ؟ کہا تو اگر آیا ہے تو ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آیا ہے، تو اگر آیا ہے تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے، تو اگر آیا ہے تو ہمارے لکھن کی وجہ سے آیا ہے، تو اگر آیا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ ورنہ اگر آج ہم اتفاق والے ہوتے، ایکتا اکھنڈتا والے ہوتے، محبت والے ہوتے اور حضور کی شریعت کے پابند ہوتے، حضور کے دین کے پابند ہوتے، تو تیری تو کیا تیری نسلوں کی بھی اوقات نہ ہوتی ہمارے بیچ آ کے دکھا۔ آج جو یہ غیر جرت کر رہے ہیں نا، واقعی میں آج ہمارے اندر کوئی کمزور، آج ہمارے اعمال کی شامت آ گئی ہے۔ ورنہ در مصطفیٰ پر آج بھی ہاتھ پھیلاؤ تو حضور عطا کرتے ہیں، بس یہ دل صاف ہونا چاہیے، دل کی حضوری ہونی چاہیے۔ آج لوگ دعائیں کرتے ہیں، مفتی صاحب فرما رہے تھے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، خیر مانگتے خیر قبول نہیں ہوتا ہے، برکتیں مانگتے برکتیں قبول نہیں ہوتی، ہوگی کہاں سے؟ تمہارے گھروں میں ماں باپ کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے، بیوی کو جوتے کے نوک پہ رکھا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں 2-2 3-3 اینٹینا لگے ہوئے ہیں، تمہارے گھروں کے اندر قرآن زنگ کھا رہا ہے، تمہارے مسلح سڑ رہے چوہے کھا رہے ہیں، تمہارے گھروں کے اندر کاروبار حرام کے ہیں، تمہارے پیٹ کے اندر روز لقمہ حرام کا جا رہا ہے، تمہاری بیٹیاں اور جس بیٹیوں کو فاطمہ زہرا کی سیرت اپنانی چاہیے، وہ بیٹیاں آج فیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، جس بیٹیوں کو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی سیرت اپنانی چاہیے، وہ بیٹیاں یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر اپنے آپ کو ننگ پیش کر رہی ہیں۔ ان گھروں میں برکت آئے گی؟ نہیں، کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اگر برکت چاہیے تو آج بھی مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ حضور کی دہلیز پہ آنا ہوگا، حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا، اپنے دل کو حضور کی گنبد خضرا کی دہلیز پر لے جانا ہوگا۔ آج بھی میرے مصطفیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل برینی نے نقشہ کھینچا تھا نا، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریے بادیے تربے باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے علامہ کبیر احمد رفاعی کی۔ کبیر احمد رفاعی کوئی معمولی بزرگ نہیں تھے، وقت کے مرد کلندر تھے، اولیاء اللہ انہیں اپنے صف کا غوث کہتے ہیں۔ کبیر احمد رفاعی رفاعی کے ولی گزرے، نام سنایا جن کے نام سے سلسلہ رفاعیہ چلتا، سنائے آپ نے نام؟ وقت کے غوث گزرے ہیں، پوری زندگی اپنے ملک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، پوری زندگی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات مولانا زکریا کاندھلوی دیوبندی نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں لکھی، سمجھے نا؟ خیر، کہتے ہیں کہ کبیر احمد رفاعی پوری زندگی اپنے ملک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے رہے، حج کا موقع ملا، حج کی سعادت ملی اور حضور کی بارگاہ میں مدینہ تشریف لے۔ 555 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، 555 ہجری کی مدینہ تشریف لے آئے، حضور کی روزے کی جالیوں کے سامنے آئے، آ کر بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ جیسے ہی درود و سلام کا نذرانہ شروع کیا، آپ کی روح متحرک ہوئی، جسم کے اندر روحانی کیفیت محسوس ہوئی۔ جیسے ہی سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ جیسے ہی سلام کا جواب سنا آپ نے، کہنے لگے یا رسول اللہ، پوری زندگی اپنے ملک کے اندر آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتا رہا، تو آپ تو وہاں سے بھی مجھے جواب دیتے، وہاں بھی میں سنتا تھا، تب بھی سنتا تھا آپ کے سلام کے جواب کو۔ اب جب آپ کے روزے پہ، آپ کے دربار پہ آیا ہوں، تو اب مجھے سلام کا جواب نہیں چاہیے،
جواب نہیں چاہیے. یا رسول اللہ اب جب آپ کے دربار میں آپ کی دہلیز پر آپ کے روزے پر آیا ہوں تو اب اپنا ہاتھ نکالیے کہ کبیر احمد آپ کے ہاتھوں کو چومے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بیش. مولانا زکریا قادری یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں آپ کو، حالانکہ بہت ساری کتابوں میں، لیکن یہ دیوبندی مکتب فکر کی کتاب میں فضائل احمدیہ ہر نماز کے بعد پڑھائی جاتی ہے، ہر نماز کے بعد اس میں لکھا ہوا یہ بات. کبیر احمد رفاعی نے کہا رسول اللہ ہاتھ نکالیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو چوموں. اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ حضور کی بارگاہ میں عرض پیش کی اس وقت حضور کے روزے کے پاس 90,000 لوگ کھڑے تھے. 90,000 لوگ حضور کی زالیوں کے ارد گرد کھڑے تھے. جیسے ہی آپ نے یہ عرض کی کیا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جالیہ روزے کی کھلتی ہے اور حضور کا ہاتھ مبارک روزے سے باہر آتا ہے. ہاتھ مبارک باہر آتا ہے. کبیر احمد رفاعی حضور کے ہاتھ مبارک کو پکڑتے ہیں اور ہاتھوں کو چومتے ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اب آگے لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان 90,000 لوگوں میں ولیوں کے سردار غوث العالمین پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے. شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے زندگی میں پوچھا کہ سرکار کبھی آپ کے دل میں کوئی رشک کوئی تمنا رہ گئی ہے؟ تو عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہاں رب تبارک و تعالیٰ نے میری ہر تمنا ہر آرزو ہر مراد پوری کی ہے. جو میں نے دل میں سوچا رب نے پورا کیا ہے، لیکن میری ایک تمنا رہ گئی. کہا وہ کیا سرکار؟ کہا تمنا یہ تھی کہ جب کبیر احمد رفاعی نے مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کو سلام کر کے آپ کا ہاتھ مبارک منگوایا تو میں خود اس وقت وہاں موجود تھا. سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ. خود کبیر احمد رفاعی کو ان آنکھوں سے حضور علیہ السلام کے ہاتھ چومتے دیکھا ہے. جب کبیر احمد رفاعی حضور کا ہاتھ چوم رہے تھے اس وقت میرے دل میں تو کیا وہاں 70,000 فرشتے بھی موجود تھے. ان کے دل میں بھی یہ تمنا جاگ رہی تھی کہ اے خدا سبحان اللہ. واہ واہ بیش. تو حضور کے در سے آج تک کوئی خالی نہیں ہوا. بس یہ دل کی جوش اور دل کی حضوری کے ساتھ مانگے نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مرادیں پوری ہو. کہ ہمیں پتا نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں ہے اس بارگاہ کی. اگر آج اس بارگاہ کی پہچان اور قدر ہو جائے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاکہ تمہیں پتا چل جائے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ، آپ ہر نماز میں سنتے ہیں نا جب یہ آیت اتری تھی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ آیت پیش کی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی فضیلت بیان ہے، اس کے بارے میں بتا، اس کا مرتبہ کتنا بنا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کی اور فضیلتیں بیان کروں گا نا تو تم کبھی بھی کوئی اور ذکر اس میں نہیں پڑھو گے. زندگی بھر مجھ پہ درود پڑھتے رہو، زندگی بھر مجھ پہ سلام پڑھتے رہو. میرے آقا نے فرمایا میں ایک فضیلت تمہیں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ دل کے خلوص کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ درود پڑھ لیا نا ایک مرتبہ، تو وہ انسان کبھی بھی زندگی میں بدبخت ہو ہی نہیں. یہ ایک فضیلت ہے اس کی. اور لوگوں خود مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، پڑھتے تو حضور پہ، بدلے میں حضور کیا فرماتے تم ایک مرتبہ پڑھو گے بدلے میں اللہ تم پہ 10 مرتبہ پڑھو. تم مجھ پر ایک مرتبہ سلام بھیجو گے بدلے میں اللہ تمہیں 10 مرتبہ جواب دے گا. شرط کیا ہے؟ یہ دل صاف ہونا چاہیے، یہ دل پاک ہونا چاہیے. آج سب سے بڑا خرابہ اس دل کے اندر آ گیا. وہ سندھی میں کہا نا دل صاف ڈھل، دل صاف
ढलमा, मतलब अगर दिल साफ है ना तो आप गलत भी कर रहे हैं तो उसका भी सवाब है। समझ रहे हैं आपको? इसलिए इस दिल को पाक करके अल्लाह और उसके रसूल के हुजूर हाजिर हो जाए और इसकी कद्र करें, हुजूर की गुलामी की कद्र करें। हमें कद्र नहीं हो। किसी ने कहा अजब चीज है लज़्ज़त यार, तो आलम से करती है दिल को बेगाना, तो आलम से करती है दिल को बेगाना। अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई, हमें आशनाई नहीं है, हमें पहचान नहीं है, हमें समझ नहीं है, हमें कदर नहीं है। अगर कदर मिल जाए, आशनाई आ जाए, पहचान आ जाए तो हम आज भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरे दौलत से, दरे मुस्तफ़ा से कभी भी दूर नहीं हो सकते और कभी भी जिल्लत हमारे करीब नहीं भटक सकती है। आज भी हुजूर की दहलीज पे आ जाए तो शान और शौकत हमारा और हुजूर की दहलीज, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरी आंखों की सबसे बेहतरीन क्या है? मुफ्ती साहब ने आखिरी पे कहा नमाज। नमाज नहीं है, कोई कितना भी बड़ा वडेरा पीर फकीर आ जाए वो कुछ भी नहीं। अल्लाह वालों ने फरमाया ऐसे लोग भी आएंगे जो हाथों पे चांद दिखाएंगे, लेकिन देखना उसका सजदा तो कोई कज़ा नहीं हो रहा है। अगर सजदा कज़ा हो रहा है तो समझ जाना वो जाली है, वो फ्रॉडी है। इस दौर के अंदर ईमान बचाना हाथों पर अंगारे रखने के बराबर है। अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो। सब कुछ कमाना, सब कुछ हासिल करना, लेकिन इस दुनिया से जाओ तो ईमान दिल में लेके जाओ, काम वही आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ अता फरमाए, हमें सही आशनाई अता फरमाए और जो भी सुनने सुनाने में गलती हुई है अपने रहम करम से माफ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।